الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ زندگی دار الامتحان، دار الابتلاء، دار الاحوال کی زندگی ہے. اس زندگی کو دار الامتحان کی زندگی کہتے ہیں. مختلف طریقے سے اللہ کے جانب سے امتحانات بندوں کے جانب ہوا کرتے ہیں، اور ان امتحانات بندوں کی ترقی کے لیے، بندوں کی بہبودی کے لیے اور اس کے زندگی کے آگے آنے والے مراحل کی خوشخبری کے لیے ہوا کرتے ہیں. اور وہ امتحان پر جو بندہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کو مصیبت سمجھنے لگتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی وہ امتحان میں ناکام ہوا. مصیبت نہیں، کبھی مصیبت نہ سمجھے، بلکہ ان امتحان کو ترقی کا ذریعہ سمجھے.
جیسے امتحان ہوتے ہیں دنیا میں، اور جب بھی امتحان ہوتا ہے بھئی یہ صف پہلے پر کرو، پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمتیں پہلی تقسیم ہوتی ہیں، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف۔ جب ماشاءاللہ ہم پہلے آ گئے تو پہلی صف سے ہم محروم کیوں رہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ جیسے دعوت میں خالی کرسی پہلی صف کی چھوڑتی ہیں کیا؟ سب پر کر دیتے ہیں، پھر ویٹنگ لسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی جو ہی پہلی صف خالی ہو دوسری صف ہم پر کریں، پھر دوسری صف خالی ہونے سے پہلے تیسری صف تیار رہتی ہے۔ اسی طرح مساجد میں پہلی صفوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں ہے اگر پہلی صف کی فضیلت کسی کو معلوم ہو جائے تو آپس میں لڑنے لگیں اور ان کی لڑائی کو چھڑانے کے لیے خورا اندازی ہو۔ ظہر میں پہلی صف میں نماز کون پڑھیں گے، عصر میں پہلی صف میں نماز کون پڑھیں گے، مغرب میں پہلی صف میں نماز کون پڑھیں گے، خورا اندازی ہوگی اور خورے سے طے کیا جائے گا پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی۔ تو اسی طرح ہم پہلی صف اس کا اہتمام، اور پہلی صف میں جگہ نہیں ملی تو دوسری صف، دوسری صف میں جگہ نہیں ملی تو تیسری صف۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ ترتیب وار بیٹھنے کا نظام بنائیں گے، اور خصوصاً عید میں، جمعہ عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن، آپ علیہ السلام نے عید المؤمنین فرمایا، بلکہ ایک روایت میں ہے جمعے کا دن فقیروں کے لیے حج ہے، حج الفقراء، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے جمعے کا دن حج کا دن ہے۔ جس طرح حاجی کو حج میں ثواب ملتا ہے، اس طریقے سے فقراء اگر پابندی کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو حج کا ثواب دے گا۔ تو ہم تو سب فقراء ہی ہیں، فقراء کے معنی محتاج، بے سب کے سب ثواب کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب محتاج ہیں تو طلب کے ساتھ جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے جمعے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، تو ایک آئینہ دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے آئینہ دیکھا، درمیان میں ایک نقطہ تھا، پوچھا کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے یہ جنت البریہ ہے، اور بیچ میں جو نقطہ ہے وہ عرش اعظم ہے۔ کیا اچھا؟ اور کہا اللہ تعالی ہر جمعہ جنت میں اپنی دیدار کرائے گا، اللہ سب کو نصیب فرمائے، جنت میں اپنی دیدار کرائے گا، اور وہ دیدار کرنے کے لیے لوگوں کو مسحریاں لگائی جائیں گی، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف۔ فرمایا اس میں اللہ کے قریب وہ بندے ہوں گے جو بندے امام صاحب کے قریب ہوتے ہیں، خطیب صاحب کے قریب، جتنا قریب ہو کر خطیب صاحب کی دیدار کریں گے اتنا قریب سے اللہ کی دیدار نصیب ہوگی۔ یہ فضیلت بیان کی، یہ فضیلت۔ اور اس وقت جب اللہ کی دیدار نصیب ہوگی 70 سال آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یوں 70 سال گزر جائے گا، آنکھ ٹمٹمانے کو تیار نہیں، پلکیں جھکنے کو تیار نہیں، اللہ کے نور کی دیدار میں سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔
وہ بھی نور کی دیدار اللہ تعالیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے کرائیں گے، براہ راست نہیں۔ فَعَلَيْهِ 70,000 سترہ، 70,000 پردوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی دیدار کرائیں گے، اور اس نور سے ان کا چہرہ منور ہو جائے گا، اور ایسا منور ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر وہاں سے وہ لوگ نکلیں گے، بازار جائیں گے، بازار میں چہرے ہوں گے، چہرے مختلف قسم کے چہرے، نورانی چہرے۔ وہاں بازار میں خرید و فروخت والا بازار نہیں، وہ سوچیں گے یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا دے، میرا چہرہ ایسا بنا دے، میرا چہرہ ایسا بنا دے، اس کا چہرہ ویسا بن جائے گا، جیسا بنا دے کہیں گے ویسا بن جائے گا۔ اب وہ نورانی چہرے کو لے کر اپنی جنت پہنچیں گے۔ جنت میں بھی عورتوں کو بازار جانا منع ہے، جنت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ علماء فرماتے جنت میں بھی عورتوں کو بازار جانا منع ہے، وہاں بازار میں عورتیں نہیں جائیں گی، صرف مرد جائیں گے، صرف اور صرف مرد۔ اور جو ہی فارغ ہو کر نکلیں گے تو اس وقت میں اپنی جنت جائیں گے، اور جب اپنی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ملکہ جنت ایمان والی بیوی وہ آئے گی اور دروازہ کھولے گی۔ دیگر اوقات میں تو خادمائیں کھولتی ہیں، لیکن جمعے کے دن کا استقبال بیوی کرے گی، دروازہ کھولے گی، اور اس کا وہ حیرت میں پڑ جائے گی، یا اللہ اتنا نورانی چہرہ لے کر یہ کہاں سے آئے؟ پہچان لے گی، چہرہ بدلنے سے تعارف نہیں بدلے گا، پہچان لے گی فوراً۔ وہ کہے گی یا اللہ اتنا نورانی چہرہ لے کر وہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کارگزاری سنائیں گے، اور پھر یوں کہیں گے تم بھی تو بڑی خوبصورت ہو چکی ہو، تم بھی تو بڑی نورانی ہو چکی ہو۔ حدیث میں ہے جو ہی ان کا چہرے کا عکس ان کے چہرے پر پڑے گا، پورا نور یہاں سے وہاں منتقل ہو جائے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ میں ہر جمعے کو کلمہ پڑھانا کی بھائی، کلمہ ایک ہی بار پڑھاتے ہیں، ہر نماز سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں کیا؟ اذان البتہ ہر نماز کے لیے الگ الگ دیتے ہیں۔ تو جب ہم جمعے کی فضیلت بیان کیے تو نیت کریں انشاءاللہ ہم جلدی آئیں گے، سامنے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ پیچھے بیٹھنے کی عادت چھوڑیں گے، سب سامنے آ جاؤ۔ سب کو اب بار بار کنڈکٹر بن جانا پڑتا مجھے، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، کیوں بھائی؟ اللہ آسان کے سامنے آؤ بھائی، سامنے آئیے۔ وہ عادتیں ختم کرو، پیچھے بیٹھنا، مشورہ کرنا، وہ سب عادتیں ختم، سامنے بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ دھیرے دھیرے عادتیں بدل لینا، ٹھیک ہے بھائی؟ تب بھی اللہ تعالیٰ ہم نہ بدلے گا، ہمیں نہیں بدلے تو اللہ ہمیں کیسا بدلے گا؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ امتحان، دنیا دار الامتحان ہے، اور یہاں امتحان ہوتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری دن تک امتحان 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 امتحان، کسی کا امتحان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طریقے سے بیان نہیں کیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بیان کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا مختلف باتوں سے، مختلف نہج سے، مختلف طریقے سے، مختلف مقامات پر
مختلف حالات میں فَأَتَمَّهُ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے، کم کامیاب نہیں، مکمل، ایسے کامیاب ہوئے جیسے فرسٹ کلاس کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ فرسٹ کلاس کے لوگ جس درجے پر کامیاب ہوتے ہیں، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھو ابراہیم، ماشاءاللہ قربانی کا امتحان ہوا، بیٹے کو ذبح کرو، اس میں بھی کامیاب ہو گئے، شیطان کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے، بچپن میں بتوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، مختلف قسم کا امتحان ہوا، ہاجرہ کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، سارہ کو ہجرت سے پہلے ان کو مقام میں چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور تمہیں کہا گیا تھا ہاجرہ سارہ کو چھوڑ کر پورے عالم کا سفر کرو، 17 سال تم نے چھوڑ کر عالم کا سفر کیا اور اس وقت بھی تم کامیاب ہو گئے۔ اور ہم نے تم سے کہا تھا جب تمہیں کئی سالوں کے بعد ہاجرہ کو دیکھنے کا حکم ملا، اور ہاجرہ کو دیکھتے وقت ہم نے یہ کہا صرف دیکھنا، سواری سے اترنا نہیں، خالی کیا کرنا؟ دیکھنا، سیدھا جانا، ہاجرہ کیسی ہے دیکھنا۔ بہت خوبصورت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمایا؟ صرف دیکھنا، کیا نہیں کرنا؟ اترنا نہیں۔ بڑی لجاجت کی، بہت التماس کیا حضرت ہاجرہ نے، ذرا اتریں۔ حضرت نے فرمایا اترنے کی اجازت نہیں، تو حضرت ہاجرہ نے زمزم پلایا اور ان کے پیروں کو روتے ہوئے دھویا، اجازت لے کر، کم از کم آپ کے پیر دھو کر خدمت کی سعادت حاصل کروں، اجازت۔ وہ بھی اللہ سے اجازت لے کر اجازت دیے۔ جب اجازت ملی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بس اپنے بیٹے کے دیدار کر لینے کو کہا، ایک مرتبہ دیکھ لیں آپ، لیکن وقت کی اجازت نہیں تھی، صرف جانا، دیکھنا، انتظار نہیں کرنا، آگے چلتے بننا۔ تو حضرت چل بسے اور ادھر حضرت اسماعیل دوڑتے ہوئے آئے، بے چین بے قرار تھے کئی سالوں سے اپنے باپ کی دیدار کے۔ فرمایا بیٹے ابو آئے تھے اور آپ کو دعا دے کر ابو چلے گئے۔ جذبات کا امتحان، محبت کا امتحان، عشق کا امتحان، تعلق کا امتحان، خونی رشتے کا امتحان، ہر طرح کے نعمتوں پر امتحان۔ تو کیا ہوا؟ جب تمام امتحان میں حضرت ابراہیم پاس ہو گئے، جیسے ہمیں بھی امتحان ہوتا ہے، قربانی کا امتحان، قربانی دو، ہمارے مسلمانوں میں قربانی کو ان لوگوں نے سنت سمجھا۔ کیا سمجھا؟ 80% لوگ قربانی نہیں دیتے۔ کتنے پرسنٹ نہیں دیتے؟ بولو بھائی کتنے پرسنٹ؟ 80%۔ وہ کیسے؟ جن کے پاس 45,000 روپے ہیں ان سب پر قربانی واجب، سب پر قربانی واجب۔ جن کے پاس 45,000 روپے ہیں سب پر قربانی واجب، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے تجارت کے مال کی شکل میں ہو، چاہے ان کے پاس قیمتی چیز کی شکل میں ہو، ڈائمنڈ کی شکل میں ہو، چاندی کے شکل میں ہو، قربانی دینا ان پر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ من كانت له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس جانور تھا، جانور، وہ بیچارہ جانور فروخت کیا، 45,000 روپے کا مالک ہو گیا، تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے، کل کا دن قربانی کا ہوا، آج کا دوسرا دن اور تیسرا دن
کل مغرب سے پہلے وہ 45,000 روپے کا مالک ہو گیا، اس پر قربانی دینا واجب ہے۔ کون دے رہی بھائی؟ دے رہی؟ ارے دے رہی کیا بولو؟ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں پوچھوں گا کتنے جنے قربانی دیے، کتنے ہاتھاں اٹھ رہی، کتنے ہاتھاں نہیں اٹھ رہی، وہاں حساب لگا لیو۔ حاضری حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو، تمہارا صحیح حساب کرنے سے پہلے ہم سب اپنا اپنا حساب لیں۔ کیا ہم نے قربانی دی؟ نہیں دی۔ کیا بھی آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے؟ واجب ہے۔ کتنے سالوں سے نہیں دیے؟ علماء فرماتے ہیں جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتے، حشر کے میدان میں پل صراط کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، سب لوگ اپنی اپنی سواری پر سوار ہو کر پار ہوں گے۔ سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم، حدیث میں ہے اپنے اپنے جانور کو مضبوط بناؤ، یہ تمہارے پل صراط کی سواریاں ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے اپنے پل صراط پر پار ہوں گے، بہت سارے سواری کے بغیر ٹول بس کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ ٹول بساں آئیں گے، بھگت کی ٹکٹ ملے گی، نہیں ملے گی، مشورہ کچھ ہم نہ کہیں، انتظار میں رہیں گے، گاڑی گزر جائے۔ سب لوگ قربانی دینے والے اپنے اپنی سواریوں پر جائیں گے جو قربانی دیے ہی نہیں۔ اور بعض لوگوں کو جذبہ، میں مولانا میں پہلی بار قربانی دے دوں، ہمارے چچا کے نام سے دیوں کیا، ہمارے ابا کے نام سے دیوں کیا، ہمارے دادا کے نام سے دیوں؟ ارے اللہ کے بندے، سب سے پہلے تیرے نام سے دے۔ فرض نماز کس کے نام سے پڑھتے ہیں؟ چچا کے نام سے۔ فرض نمازی جو ادا کرتے ہیں کس کے نام سے ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اپنے تو ادا کرتے ہیں۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ واجب ہے، جمعے کی نماز واجب ہے، کس کے طرف سے ادا کرنے آئے؟ ہم اپنی طرف سے ادا کرنے آئے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ تو ہم قربانی دیتے کسی اور کی طرف سے، سب سے پہلے تمہارے طرف سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، گھر میں عورت، آپ کے والد بھی صاحب نصاب ہیں، ماں بھی صاحب نصاب ہے، بہن بھی صاحب نصاب ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے۔ آپ نے بڑا جانور خریدا، بڑے جانور میں 7 حصے بنتے ہیں، آپ حصہ لگا لو، ایک آپ کا، بہن کا، بھائی کا، اور والدہ کا، والد کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اور بھی حصے باقی رکھے ہیں اپنے مرحومین میں سے جو آپ کے چہیتے ان کا، اللہ نے اور بھی بڑی سعادت نصیب کی۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ لگاؤ، حصہ لگا کر قربانی دو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام گھر کے افراد کے طرف سے الگ الگ قربانی دیے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم سب کے نام پر جانور، بڑا جانور ذبح ہوتا تھا، تمام ازواج مطہرات کے نام سے بڑا جانور ذبح ہوتا تھا، اور گوشت تقسیم کیے جاتے تھے۔ اور ابتدا میں ذبح کرنے والے لوگ بالکل مختصر تھے، صاحب نصاب اور محتاج زیادہ تھے۔ اس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام گوشت جمع کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر جب ماشاءاللہ صاحب نصاب بھی بڑھ گئے، قربانی دینے والے بڑھ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم بیان فرمایا، كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، اے لوگو ایک زمانہ میں نے تم لوگوں کو گوشت جمع کرنے سے منع کیا، آج میں اجازت دیتا ہوں، فادخروها، گوشت تم جمع کر سکتے ہو، ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہو۔ تو تمام مدینے والے اس وقت ماشاءاللہ کبابہ ڈالنا شروع کرے۔ کیا ڈالنا شروع کرے؟ ارے بولو بھی، کیا ڈالنا شروع کرے؟ کبابہ جو ہے نا مدینے کی سنت کو نمک میں ڈالنا، وہ مسالہ ہندوستان کی سنت کو نمک میں ڈالنا وہ مدینے کی سنت۔
نمک میں باریک باریک کاٹنا، نمک میں لڑانا، چھت پر سکانا، دھوپ میں سکا کر پھر اٹھا کر رکھ لینا، تاکہ بعد میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ یہ نیت۔ اس زمانے میں فریجاں نہیں تھے، اور آج جو جتنا بڑا کنجوس اتنی بڑی فریج گھر میں اٹھا کو بینا کے بنا مسالہ کے اندر، اور بھی پوچھتی کس کے پاس ذرا گوشت رہا تو دیو پروانے ہمارے فریج میں جگہ ہے، نیچے سے اوپر تک گوشت بھرا پڑا ہے۔ نیت کر لیتی، یا اللہ 6 مہینے خریدنا نے بعد اٹھانا کھانا، اٹھانا کھانا، اٹھانا کھانا، غریبوں کا حق بھی فریج میں، رشتہ داروں کا حق بھی فریج میں، اڑوس پڑوس کا حق بھی فریج میں، اپنا بھی گھٹ دوسروں کا بھی گھٹ۔ بعض لوگ بڑی فریج آئس کریم کی دکان پہ وہ لے کر رکھ لیتے ہیں، 20 فریج۔ الغرض میں یہ جمانی کا دن نہیں۔ اور گوشت پہلے یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو کہا جاتا تھا، محتاجوں کے اعتبار سے، رشتہ داروں میں محتاج ہیں ان کو دو، غریب ہیں ان کو دو۔ اگر آپ کے گھر ہی میں زیادہ ممبرس ہیں، گوشت کم ہے، گھر کو رکھ لو، کوئی حرج نہیں۔ اگر خاندان میں غریباں زیادہ ہیں، خاندان کے غربا کو تقسیم کرو، اس لیے کہ دوسرے فقیراں ان کو تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے، آپ کے خاندان کے رشتہ داروں کو کون دے گا آپ کے علاوہ؟ آپ دیجیے۔ ہاں ماشاءاللہ خاندان میں بہترین ٹانگا یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، خالی شفٹنگ ہوتی سو۔ ہمارے سادھو کے گھر میں 1 ٹانگ، بیٹی کے گھر کو 2 ٹانگ، بیٹے کے گھر کو 2 ٹانگا، وہاں سے ٹانگا ادھر سے ادھر جاتی، ادھر سے 2 ٹانگا ادھر آتی۔ نیت کیا ہے؟ ہمیں ٹانگا دیے تو انہوں بھی ٹانگا دیتی ہیں۔ یہ سب غلیظ عادتاں چھوڑو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مکافات مت بنو، لا تکونوا مکافات۔ صحابہ نے پوچھا حضور مکافات کسے کہتے ہیں؟ مکافات کہتے ہیں میں اس کا اکرام کروں گا، وہ بھی میرا اکرام کرے گا۔ انہیں میرا اکرام کیا تو میں بھی اس کا اکرام کیا۔ پوچھتے سو ان کے گھر سے کیا آیا ہے؟ سو ان کے گھر سے خالی 1 پاؤ کلو گوشت آیا، پاؤ کلو 2 بس سے۔ کیوں؟ پاؤ کلو جس گھر سے آیا وہاں پاؤ کلو اس کا دینا، آدھا کلو دے دیا تو کیا ہوتا؟ اور یہاں وہ امیر کے گھر ہی میں شفٹنگ کر لیتا ہے، ادھر سے بھی گوشت ادھر، ادھر کا گوشت ادھر۔ غلط۔ ماشاءاللہ جن کے گھروں میں گوشت ہیں ان کے گھروں میں گوشت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیگر جگہوں پر جہاں پر ہانڈی صبح سے خشک ہے، صرف پانی پک رہا ہے، ان ہانڈیوں میں گوشت نہیں ہے، تو آپ کو ایسے غربا کے گھروں میں اپنا گوشت بھیجیں تاکہ ان کے گھر میں عید کے ایام میں گوشت دانتوں کو لگ جائے۔ کم از کم لگ جائے، گھروں کو تلاش کرو، جا کر دیکھو کتنے غربا ہیں، کتنے مساکین ہیں۔ ایک بڑا مجمع ہندوستان میں غریبوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملیں گے۔ غربت 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 غربت، بے انتہا غربت ہے۔ ہم سے غریب ممالک جہاں ہم لوگوں کا سفر ہوا، پورے 2 مہینے میں 4 فقیراں نظر آئے، وہ بھی اس ملک کے نہیں، باہر ممالک کے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ ان کا تعاون کریں، اور یہ فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز۔ اور ہمارے فقیر متعال ہے، اللہ کے غضب کا مستحق، اور اللہ کے غضب کا مستحق اس فقیر کو کہتے ہیں جو فقیر ہو اور تکبر کرتا ہو۔
نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو، مسجدوں سے دور ہو، مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ کوئی فقیر آج تک نماز پڑھتا ہوا دیکھے آپ؟ نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی فقیر نماز پڑھتا ہوگا، ورنہ 90% فقیر نماز نہیں پڑھتے۔ اسی لیے فقیروں میں بھی محنت کرنی چاہیے، فقیروں کو بھی دعوت دو، فقیروں کو بھی سمجھاؤ، فقیروں کا جوڑ کرو، فقیروں کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو دین سمجھاؤ۔ دیکھو، مانگنا وہ تمہاری محتاجی ہے، لیکن تمہاری محتاجی اللہ دور کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو اپنے فقر کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ اس کے فقر کو دور کر دے گا۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ جو اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو حدیث میں ہے لم یسد اللہ فقرہ، اللہ رب العزت اس کی غربت کو کبھی دور نہیں کرے گا، اس کی غربت کبھی دور نہیں کرے گا۔ جو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتا ہو، جو لوگوں کے سامنے مانگتا ہو، تو اس لیے ہم کوئی بھی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے ہم اللہ کو سنائیں۔ لوگوں کے سامنے بعد میں جاؤ، پہلے اللہ کو سناؤ۔ یا اللہ مجھے یہ حاجت، یا اللہ میری یہ ضرورت، یا اللہ مجھے یہ حاجت۔ آج تک ہم لوگوں نے اللہ سے دعا مانگنا سیکھا نہیں۔ آمین 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 آمین، یہ آمین آمین بولنا، یا اللہ قبول کر، بس۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ آپ خود روئیے، آپ خود مانگیے، آپ خود گڑ گڑائیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تنہائی میں آپ آنسو بہائیے، اللہ کے سامنے آپ اپنی ضرورت کو پیش کیجئے، پھر دیکھو اللہ تمہاری بات کیسی سنتا ہے۔ سب کے سامنے بیٹھ کر رو رہی، ایک بار رو رہا نہیں ہوں، یہ چرونا وہاں رویا کیا؟ مسجد میں وہاں رویا کیا؟ اگر یہاں روتا تو اللہ پبلک کے سامنے رونے سے بچاتا۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں روتا۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھتا۔ اسی لیے شاعر نے عجیب بات کہی، یوں کہا، دستے سوال لاکھوں عیبوں کی عیب ہے، دستے سوال لاکھوں عیبوں کی عیب ہے، جس میں یہ عیب نہ ہو وہ دستے غیب ہے۔ دستے غیب یعنی اللہ کی مدد۔ دستے غیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کہاں؟ جہاں پر سوالات کا ہاتھ نہ ہو، خالی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہو، تو اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کریں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ کسی کے سامنے ہم زندگی بھر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، خرچ کے طور پر بھی نہیں، خرچ کے طور پر بھی نہیں۔ ضرورت تھی اس نے، کون انہیں؟ اسے پوچھ اللہ تعالیٰ، اللہ اسے دے سکتا، اسے دے سکتا، اسے میں کیا غلطی کر رہا مجھے نہیں دے رہا؟ میرے سامنے کا پٹا کہاں سے بھی جان کے چلا گیا، میرا کام والا میرے سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو آزمائش کی دنیا میں آزمائشیں چلیں گی اور آزمائشیں ہوں گی، اور یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب امتحان ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ، امتحان تو پورا ہو چکا ہے، کیا کریں؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ پورے لوگوں کے لیے رہبر ہوں گے، دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے آپ رہبر ہوں گے۔ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو سہنے والا، اور ہر تکلیف اور ہر مصیبت کو اللہ کے سامنے رکھنے والا، اور ہر ایک معاملے میں اللہ کو منانے والا آپ سب کے لیے نمونہ بنیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت میں بھی یہ توفیق عطا فرما، مجھ اکیلے پر مدد نہ رہے بلکہ میرے علاوہ سب پر مدد رہے۔
اس کے لیے مجھ اکیلے پر رحم نہیں، سب پر، میری نسلوں پر، میری پریوار پر رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے رحم تو کروں گا، لیکن ظالم کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اب ظالم کون؟ دیکھو، دعا کرو دعا کرو، ماشاءاللہ حج سے واپس آنے کے بعد سب لوگ کہتے نہیں کہتے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ کتنی بھی دعا کرو اس کے حق میں دعاش نہیں لگتی۔ سنو بھائی، بے نمازی کے حق میں سب سے بڑا ظالم بے نمازی۔ سب سے بڑا ظالم کون؟ ارے بھائی، بے نمازی سے بڑھ کر ظالم کائنات میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑا ظالم بے نمازی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا ظالم، تمام اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، ہم لوگ عام طور پر کیا سوچتی ہیں، کیا حضرت انہیں بے نمازی رکھ کو بھی کارا میں پھر رہنا، انہیں بے نمازی رہ کر بھی بلڈنگاں میں رہنا۔ بے نمازی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ کار پا سکتا ہے، بنگلہ پا سکتا ہے، بیوی پا سکتا ہے، بچے پا سکتا ہے، بہو پا سکتا ہے، وفادار بیوی نہیں پا سکتا، وفادار بچے نہیں پا سکتا۔ زندگی میں سکون، راحت، چین، عافیت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ وہ اللہ سے اپنا جنگ موڑا ہوا ہے، اور جو اللہ سے جنگ موڑ لے، جو اللہ سے اپنے آپ کو ناراض کرا لے، کیوں بھائی اللہ تعالیٰ اسے سکون دے گا؟ سکون تو اس کے خزانے سے نکلتا ہے۔ اس کے برعکس نمازی غریب سکون کی نیند سوئے گا، سکون کا جینا جیے گا، سکون کی پریوار پائے گا، وفادار بیوی بچے اللہ کی طرف سے عنایت ہوگی، اور وہ عزت اور استغنا کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ مال میں اگر سکون ہوتا تو مالدار خودکشی کیوں کرتے؟ سب سے آج تک تاریخ میں ایک غریب غربت سے خودکشی کر لیا ہو، ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ انہیں اپنے اپنی غربت میں بھیک منگلے ہوئے کیا کی ایک حالت میں چل رہا، خودکشی نہیں ملے گی، زندگی گزارنے کو جاتی۔ آپ دیکھیے ذرا باہر نکلیں گے، غریبوں کو دیکھو، ہاتھ میں 10 روپے 50 روپے 100 روپے 150 روپے رکھ لے کر خوش ہو، بریانی کے پٹلا میں رکھ لے کو خوش۔ انہیں کار میں بیٹھ کو بھی صورت اس کی چمبی کی طرح ہو جاتی ہے۔ کار میں بیٹھ کو کئی کو جی یہ پوری کی جگہ ہوگی تمہیں، کیا کرتی؟ مرجا ہوا چہرہ، چہرے میں بشاشت نہیں، چہرے میں خوشی نہیں، چہرے میں اداسی، چہرے میں غم، چہرے میں علم، چہرے میں بے وفائی۔ کیوں؟ وہاں هو الذی اضحک وابکا، چہرے پر بشاشت لانے والی ذات بھی وہ ہے، چہرے پر مرجاہٹ لانے والی ذات بھی وہ ہے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یہ جو ایام گزر رہے ہیں ایام تشریق، 5 دن روزہ رکھنا حرام، 9 عید کا دن، ایام تشریق جہاں پر تکبیر ہے، تکبیر جو اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت 1 مرتبہ پڑھنا واجب۔ حج کے موسم میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں طرح کی تسبیح پڑھنے کی اجازت دیتے تھے۔ کوئی اللہ اکبر پڑھنے والا اللہ اکبر پڑھے، تلبیہ پڑھنے والا لبیک اللہم لبیک پڑھنے والا لبیک پڑھے۔ یہ حج کے موسم میں دونوں طرح کی اجازت تھی۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ ان دونوں کی عادت یہ تھی، وہ ایام تشریق میں جہاں جاتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
3 سانسوں میں پڑھنا. کتنے سانس میں بھائی؟ 3 سانس میں پڑھنا سنت. 3 سانس میں پڑھنا کیا سنت. اللہ اکبر بول کو رکنا. در بول پڑھ لے جاؤ کو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکنا. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر یہ جبریل کی تسبیح ہے. جب دمبا لے کر حاضر ہوئے، جس کا واقعہ شاید سن چکے ہوں گے، تو حاضر جب ہوئے تو انہوں نے زور سے یہ بتایا، او ابراہیم، دنیا کی ہر چیز کو آپ اللہ کے لیے قربانی کرنے کو تیار ہو گئے. ابراہیم، تم نے تمہاری زندگی میں یہ سمجھا کوئی میرے سامنے بڑا نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے. اور تمہارے اس اللہ اکبر کا دل کا یقین، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا. جو ہی دیکھا ابراہیم نے اللہ کی بڑائی، کون بیان کر رہا ہے؟ دیکھا تو جبرائیل. فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہو جبرائیل، تیرا یہ کہنا بھی صحیح ہے، سوائے میرے دل میں پروردگار کے کوئی نہیں. جب وہی ہے، وہی میرے لیے سب سے بڑا ہے. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبا جب ذبح کر دیا گیا، تو حضرت اسماعیل نے دیکھا، اللہ اکبر، پروردگارا تیری شان کیا بلند ہے، وللہ الحمد، سب تعریفیں صرف و صرف تیرے لیے ہیں، تو ہی اس کا حقدار ہے. تو یہ 3 کلمات 3 لوگوں کے ہیں، تو 3 طرح ہم لوگ سٹاپ کر کے پڑھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے میدان میں سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اتنا زور سے پڑھتے تھے، پورے مینا والے حضرت عمر کی آواز سن کر زور سے تکبیر پڑھتے، اتنا زور سے پڑھتے کہ یہ کوہرام مچ جاتا تھا پورے مینا میں. ہاں وہ لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سکرات کی حالت میں تسبیح پڑھے سکا پڑھتی، وہ سکرات کے شکل کو کٹی ہوئی مرغی آواز نکالتی نہیں، لاش میں وفات ہونے کے قریب میں آواز نکلتی نا سکرات کی، ویسی آواز میں مت پڑھو. ایسا پڑھو کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کچھ تکبیر کی آواز گونج رہی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر میں بھی، مستورات بھی 1 مرتبہ پڑھیں. کب تک؟ 9ویں تاریخ کے فجر سے لے کر ہر نماز کے بعد 9، آج 10، کل 10، آج 11، صبح 12، اور پرسوں بولو کون سی تاریخ ہے بھائی؟ اتوار، یعنی اتوار عصر کو ہماری تسبیح ختم ہوگی. تب تک ہم انشاءاللہ اللہ اکبر پڑھیے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور اس تسبیح کے پڑھتے ہوئے اللہ سے یہ نیت کرنا، یا اللہ میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی بڑا نہ رہے. بڑا تو صرف تو، تیرے علاوہ سب چھوٹے، اور میرے دل میں عظمت، میرے دل میں وقت، میرے دل میں شان، میرے دل میں اگر کسی کے سلسلے میں قادر مطلق ہونے کا یقین ہے تو وہ صرف تیرے بارے میں ہو، تیرے علاوہ کسی کے بارے میں نہ ہو. یہ یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ ہر چیز کو اللہ چھوٹی کر دے گا. اللہ کی ذات ہمارے دل میں بڑی، پھر جب اللہ کی ذات بڑی ہو جائے گی، ہر چیز کو قربان کرنا اللہ کے نام پر آسان ہو جائے گا، چاہے وہ قربانی ہو یا حصہ لینا ہو. اس لیے آپ سب کو پھر دوبارہ میں وہ مسئلہ یاد دلاتا ہوں، جن کے پاس 45,000 روپے پیسے ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو، یا قیمتی
کوئی بھی آپ کے پاس شے ایسی ہے جس کی قیمت 45,000 روپے، تو آپ کے اوپر قربانی دینا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ کب تک؟ صبح مغرب تک۔ اگر مغرب تک بھی کسی کے پاس پیسے آ گئے، قربانی دینا واجب۔ اگر کوئی واجب ادا نہیں کیا، اس کو ان ایام کے گزرنے کے بعد مکمل دمبا خرید کر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ وہ صدقے کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح شام تک تمہیں ذبح کرے تو کھانے کی اجازت ہے، اگر صبح شام کے بعد آپ اگر قربانی نہیں دیے، پھر تمہیں قربانی کی قضا کر رہی، اس میں سے ایک ٹکڑا بھی کھانے کی اجازت نہیں، پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔